کتاب کا مختصر تعارف اور خلاصہ۔ اس تحریر کو بندہ نے 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں یہ بیان ہوگا کہ اسلام نے شادی شدہ مرد پر اس کی بیوی کے کیا حقوق لازم کیے ہیں، تاکہ ہماری اس کتاب کے مرد قارئین کو اپنے بارے میں اندازہ ہو جائے کہ ہم شادی شدہ زندگی گزارنے یا ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کے اہل ہیں بھی یا نہیں۔ اور اسی حصے میں جلد نکاح کی اہمیت اور نکاح میں تاخیر کی قباحت اور برائیوں کا بیان ہوگا۔ دوسرے حصے میں یہ بیان ہوگا کہ حقوق کی ادائیگی کا مکمل التزام ہو تو اسلام میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا محض جائز نہیں بلکہ ایک باعث ثواب کام ہے، اور اسلام میں اصل حکم یہی ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھے۔ تیسرے حصے میں اس بات پر بحث ہوگی کہ اس زمانے میں قوم کے ذمہ دار مردوں کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا محض ایک مستحب کام نہیں، وقت کی ایک انتہائی اہم ضرورت بھی ہے، اور اس بارے میں مختلف حلقوں کی طرف سے کیے جانے والے مختلف قسم کے سوالات اور اعتراضات کے مدلل اور شافی جوابات کے ساتھ ساتھ اس پر بھرپور بحث ہوگی کہ آج اگر قوم کے اجتماعی مفاد کی فکر رکھنے والے ذمہ دار مردوں نے اس بارہ میں اپنا جمہود نہ توڑا تو انہی کی اپنی نسل میں پیدا ہونے والی لڑکیوں کے حق میں انتہائی بھیانک نتائج ظاہر ہوں گے۔ ائمۃ المسلمین تو دور کی بات، علماء صالحہ کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادی کی خاطر مناسب رشتوں کی تلاش درد سر بن کر رہ جائے گا۔ گھر میں عورت کا وجود ہی والدین اور بھائیوں کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ نیز اس بات پر بحث ہوگی کہ عورتوں کے انسانی اور بنیادی حقوق کا تحفظ اس بات پر موقوف ہے کہ قوم کے ذمہ دار نوجوان ایک بیوی پر کنات کے اس جمود کو توڑتے ہوئے اس ہندوانہ رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھے حصے میں مشاہدات پر مبنی ان واقعات کی نشاندہی کی جائے گی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک زوجہ پر اکتفا والے رواج نے عورت کو کس مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کا کھلی آنکھوں سے ہر شخص مشاہدہ کر رہا ہے، مگر اس سے ملنے والے سبق سے غافل ہے، اور یہ بھی ثابت کیا جائے گا جب مسلمان قوم میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی سنت بھرپور طرح سے زندہ تھی۔ پانچویں حصے میں اس کا بیان ہوگا فیملی پلاننگ کے پروپیگنڈے کے باعث آج کا مرد 2 بچوں سے زیادہ کی پیدائش اور ان کی کفالت کے لیے تیار نہیں۔ ایسی قوم کے مرد 4 بیویاں رکھ کر نسل میں غیر معمولی اضافے پر بھلا کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کتاب کے اس حصے میں ہم نے خود اہل یورپ کے ڈاکٹروں کی تحقیق اور طبی اور سائنسی حقائق پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ تعلیم و تربیت اور صحت کے حوالے سے نسل روکنے کی جو مہم چلائی جا رہی ہے وہ 100% غلط ہے۔ مرد و عورت دونوں کی ذہنی اور جسمانی صحت اس پر موقوف ہے کہ عورت بار بار ولادت کے عمل سے گزرتی رہے۔ عورت کا بار بار ولادت کے عمل سے گزرنا اور بچے کو دودھ پلاتے رہنا اس کی جوانی اور اس کے نسوانی حسن کا ضامن ہے۔ وہ عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے جو بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ کرتی ہو یا 2-3 بچوں کے بعد ولادت کا سلسلہ بند کرا دیتی ہو۔ حمل روکنے کا عمل عورت کو جلد بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ عمل خواتین میں موٹاپے کا سبب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی دیگر کئی بیماریوں کا ذریعہ ہے۔ نیز وہ بچے جن کے قریب العمر بھائی اور بہنیں کثرت سے ہوں، ان کی ذہنی اور اخلاقی نشوونما زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک صحت مند معاشرے کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی صحت کے لیے شرح پیدائش گروتھ ریشو میں ایک تسلسل کے ساتھ اضافہ ضروری ہے۔ چھٹے حصے میں اس پر بیان ہوگا کہ اسلام مسلم قوم میں اولاد کی کثرت پر بہت حریص ہے، اور اس بارے میں اس پر بحث ہوگی کہ قرآن و سنت، مفسرین، محدثین اور فقہاء کے اقوال میں اولاد کی کثرت سے متعلق ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ ساتویں حصے میں دوسری شادی سے متعلق علماء معاصر کے فتاویٰ کا ذکر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مولانا طارق مسعود صاحب کا چھوٹا سا پیغام جو اسی کتاب میں درج ہے وہ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ بندہ نے اپنے نام کے ساتھ جامعۃ الرشید کا حوالہ صرف اپنے تعارف کے لیے دیا ہے، مگر واضح رہے کہ اس کتاب کی اشاعت، اس کے مضامین اور اس کی تحریر کے کسی جز کا بھی جامعہ ذمہ دار نہیں، لہٰذا کتاب کے کسی مضمون پر اگر کسی کو اعتراض ہو تو جامعہ کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے۔ نیز اس کتاب کو پڑھنے کے بعد موافقت یا مخالفت پر مبنی یا کتاب کی کسی غلطی یا خامی سے متعلق کوئی مشورہ دینا چاہیں تو بھی براہ راست رقم الحروف سے رابطہ کریں۔ ادارہ جامعۃ الرشید سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ فرمائیں۔ کتاب کی افادیت یا خامی سے متعلق کوئی بھی اہم مشورہ موصول ہوا تو انشاءاللہ اسے اگلے ایڈیشن میں شائع کیا جائے گا۔ کتاب پڑھنے کے بعد اخلاص پر مبنی اپنی مفید آراء یا خط و کتابت کے لیے اس ایڈریس پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مفتی طارق مسعود، بلاک ST 10، جامعہ مسجد الفلاحیہ، سیکٹر 10، نارتھ کراچی۔